تمہارے دل میں کھلا پھول اس نے مانگنا ہے، گزشتہ موسموں کے زخم تھوڑی دیکھنے ہیں، کنارے بیٹھنا ہے اس سفر میں اس نے کھڑکی کے، اس نے کہیں پہنچنا نہیں بس نظارے دیکھنے ہیں۔ نہیں تھا اپنا ظرف ایسا کہ ظرف کھو کر انا بچاتے، ورنہ ایسے جواب دیتے کہ پھر نہ پیدا سوال ہوتے۔ ہماری فطرت کو جانتا ہے تبھی تو وہ اس طرح کہہ رہا ہے دشمنی میں بھی ظرف ایسا، سوچو اگر دوست ہوتے تو کمال ہوتے۔ میری زندگی کی خوبصورت ترین عورت، وہ عورت سفید کوٹ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ انہیں دیکھتے ہی میری بیماری تو جیسے گل ہو گئی۔ وہ خوبصورتی کا ایک ایسا امتزاج تھی جس سے ہر کوئی متاثر ہو سکتا تھا۔ وہ ایک بھری بھری اور صحت مند شخصیت کی مالک تھیں اور پورے محلے میں انہیں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ پہلی بار جب میں نے ان کے کلینک میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، مریضوں کا بہت رش تھا۔ میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا نام عمران ہے، ویسے تو میرا تعلق لاہور سے ہے، مگر پڑھائی کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا تھا۔ وہاں میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، شاید ہاسٹلز میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ طبیعت میں عجیب سا بوجھل پن رہتا تھا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنی امی کو یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے مجھے سختی سے تائید کی کہ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ ڈاکٹر عالیہ ہماری فیملی ڈاکٹر تھیں۔ امی نے مجھے سختی سے کہا کہ اس بار جب تم لاہور آؤ گے تو ڈاکٹر کے پاس ضرور چلیں گے۔ چھٹیاں تھی اس لیے میں بھی لاہور آیا ہوا تھا۔ آج میں کلینک گیا تھا، اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میرا نام پکارا گیا تو میں کمرے میں گیا، وہاں ایک ہلکی سی خوشبو ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عالیہ نے اپنی میز سے نظریں اٹھائیں، ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ میری طبیعت کا پوچھا، پھر معائنے کے لیے مجھے اسٹول پر بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے میری ہارٹ بیٹ چیک کی اور میرا بلڈ پریشر ناپا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھی اور میں صرف انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی جو مریضوں کو آدھا تو ویسے ہی ٹھیک کر دے۔ انہوں نے کچھ بنیادی ٹیسٹ مجھے لکھ کر دیے اور کہا کہ رپورٹ آنے پر دوبارہ ملوں۔ وہ ہماری فیملی ڈاکٹر تھی، لیکن میں نے انہیں پہلے کبھی اتنے قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ میں جب وہاں سے نکلا تو میرے ذہن میں مسلسل ان کی مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ کچھ دن بعد جب میں اپنی رپورٹس لے کر دوبارہ ان کے پاس گیا تو وہاں آج زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ انہوں نے میری رپورٹس اچھے طریقے سے چیک کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری سمجھداری تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمران، تم اتنے جوان اور ہٹے کٹے ہو، پھر یہ ہر وقت کی تھکاوٹ اور سستی کیوں؟ کیا کوئی ذہنی تناؤ ہے یا کوئی اور بات پریشان کر رہی ہے؟ میں نے سر اٹھا کر مگر دھیمے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، شاید پڑھائی کا بوجھ یا مستقبل کی فکر، بس یہی وجہ ہے، اسی لیے پریشان رہتا ہوں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو میں تمہاری فیملی ڈاکٹر ہوں اور ایک ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے۔ اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بلا جھجک بتا سکتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو میرے دل میں ان کے لیے احترام اور ایک انجانی سی اپنائیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے مجھے وائٹامنز تجویز کیے اور مشورہ دیا کہ اپنی طرز زندگی میں تھوڑی تبدیلی لاؤ، تھوڑی ورزش کرو اور خوش رہو۔ ان کی باتوں میں جیسے جادو تھا۔ اس دن کے بعد میں نے ایک عجیب سی تبدیلی اپنے اندر محسوس کی۔ کلینک ہر روز نہیں جا سکتا تھا، مجھے اکثر اور بیشتر وہ یاد آتی تھیں۔ میں چیک اپ کے بہانے کثرت سے وہاں جانے لگا۔ کبھی کوئی معمولی سا بہانہ بنا دیتا اور کبھی صرف یہ پوچھنے چلا جاتا کہ کون سی دوائی جاری رکھنی ہے۔ آہستہ آہستہ ہماری باتیں بڑھنے لگیں۔ ہم اپنی حدود سے نکل کر ذاتی زندگی کی طرف مڑ گئے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا کہ شوہر سرکاری ملازمت کرتے ہیں، اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر ہی رہتے ہیں۔ ان کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ شام کو اکثر گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور کلینک ہی ان کی واحد مصروفیت کا مرکز ہے۔ وہ اپنی تنہائی کا ذکر اتنے سادہ اور معصومانہ انداز میں کرتی کہ دل چاہتا کہ گھنٹوں ان کے پاس بیٹھے رہوں اور ان کی باتیں سنتا رہوں۔ ان کی شخصیت کا وہ پہلو جو کلینک کے باہر کسی کو نظر نہیں آتا تھا، وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے کھل رہا تھا۔ ان کا وہ سفید کوٹ جو ان کے وقار کی علامت تھا، مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا۔ ان سے ایک عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ ان کے اندر وہ چھپی ہوئی تنہا عورت جیسے مجھے ہی پکار رہی ہو۔ ایک رات جب کلینک بند ہونے کے قریب تھا، میں وہاں پہنچا۔ اس وقت کوئی مریض وہاں موجود نہیں تھا اور عملہ بھی جا چکا تھا۔ ڈاکٹر عالیہ کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا وہ سفید کوٹ اتار کر اپنی کرسی کی پشت پر لٹکا دیا تھا۔ وہ تھکی تھکی سی مگر پرکشش لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ایک لمبا سانس لیا اور کہا، آؤ عمران، آج تم بہت دیر سے آئے ہو۔
میں نے کہا بس کچھ کام تھا، سوچا جاتے جاتے آپ کی خیریت معلوم کرتا چلوں۔ ان کا سر دکھ رہا تھا، شاید کام کی وجہ سے ایسا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور کہا کیا آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ وہ ہنسی اور انہوں نے کہا کہ چائے تو میں خود بھی بنا سکتی ہوں۔ اس کے بعد وہ خود اٹھیں اور چائے بنا کر لے آئیں۔ اس شام باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا۔ کمرے میں ایک مدھم روشنی تھی، ساتھ میز پر ان کا بیگ پڑا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھانے کے لیے کہا۔ جب میں نے انہیں وہ بیگ پکڑایا تو ان کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ ڈاکٹر عالیہ نے مجھے کہا تم اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ اس کے بعد انہوں نے میری نبض چیک کی۔ انہوں نے کہا تمہارا دل تو تیزی سے دھڑک رہا ہے، کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ آج پھر تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے؟ میں نے دھیمی آواز سے کہا ڈاکٹر صاحبہ جب آپ میرے قریب آتی ہیں تو میرا دل ویسے ہی بے قابو ہو جاتا ہے۔ یہ بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر حیا اور حیرت کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر ان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو کہ ہزاروں الفاظ پر بھاری تھی۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے گال پر ہاتھ رکھا اور کہا تم بہت شرارتی ہو، میں تو تمہیں ایک سیدھا سادہ سا لڑکا سمجھتی تھی۔ اس شام کے بعد ہمارے درمیان موجود ساری دیواریں گر گئیں۔ کمرے میں ایک ایسی تپش اور قربت پیدا ہو گئی جس کا تقاضا وقت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عالیہ ایک تجربہ کار خاتون تھیں جو کہ میرے سارے جذبات سمجھ چکی تھیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے بعد اٹھیں اور اپنے کلینک کے کیبن کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد خاموشی نے زبان سنبھال لی۔ اب الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ ہماری نظریں اور ہماری سانسیں ایک دوسرے سے کلام کر رہی تھیں۔ وہ تنہائی جو برسوں سے ان کا مقدر تھی اور وہ تڑپ جو میرے خون میں دوڑ رہی تھی، وہ سب ایک ملاقات میں سمٹ گئیں۔ وہ شام ہماری زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوئی، جہاں ایک ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ محبت میں بدل چکا تھا اور جس کا کبھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میری زندگی میں ایک نیا رخ شروع ہوا جو ہر شام ایک نئے انتظار اور ایک نئی ملاقات کی خوشبو سے مہکنے لگا تھا۔ ہمارے درمیان ایک ایسا خفیہ راستہ کھل گیا تھا جس پر ہم دونوں ہی نہایت احتیاط مگر جنون کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر عالیہ کی شخصیت میں ایک عجیب سا نکھار آنے لگا تھا جو کہ صرف میرے لیے ہی مخصوص تھا۔ ہم دونوں نے ہی ایک نظم و ضبط قائم کر لیا تھا۔ جب بھی ان کا شوہر شہر سے باہر ہوتا وہ مجھے لیٹ نائٹ اپائنٹمنٹ کے بہانے بلا لیتی۔ محلے والوں کی نظروں میں ایک ایسا مریض تھا جس کا علاج طویل اور پیچیدہ ہے، لیکن کلینک کے اندر بند دروازوں کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی تھی۔ کبھی وہ مجھے اپنے گھر پر بلا لیتی اور کبھی کلینک پر۔ ان کا گھر بہت ہی بڑا اور عالیشان تھا مگر وہاں کی دیواریں ان کی برسوں کی تنہائی کی گواہ تھیں۔ وہ مجھے کہتی عمران تم نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، جینا سکھایا ہے۔ یہ 12 مہینے میری زندگی کے سب سے حسین اور جاندار مہینے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قربت میں مزید شدت آتی گئی۔ وہ اکثر میرے لیے میرے پسندیدہ کھانے بناتی اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر ان موضوعات پر باتیں کرتے جن پر انہوں نے کبھی کسی سے بات نہ کی تھی۔ ان کی باتوں میں ایک ایسی سچائی ہوتی کہ میں خود کو ان کی محبت میں مکمل طور پر غرق محسوس کرتا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی ضرورت بن چکے تھے۔ وہ ہر چیز میں میری رہنمائی کرتی، مجھے زندگی کے اتار چڑھاؤ سمجھاتی اور میں انہیں محفوظ ہونے کا احساس دلاتا جو کہ شاید وہ اپنے مصروف شوہر سے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ میں نے انہیں اپنے مستقبل کے سارے خواب بتائے۔ مجھے ہمیشہ ہی حوصلہ دیتی کہ میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں اور ایک کامیاب انسان بنوں۔ وہ اکثر مجھے مذاق میں کہتی کہ جب تم بڑے آدمی بن جاؤ گے تو کیا مجھے بھول جاؤ گے؟ میں ان کا ہاتھ تھام کر ان کو یقین دلاتا کہ اب آپ میری زندگی کا وہ حصہ بن چکی ہیں جسے میں بھلانا تو دور کبھی خود سے الگ کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ کلینک میں ہماری ملاقاتیں جاری رہیں مگر اب وہاں ایک خاموش مفاہمت ہوتی تھی۔ ہم سب کے سامنے ہو کر بھی ایسی دنیا میں ہوتے تھے جہاں صرف ہم دونوں کی رسائی ہوتی تھی۔ اس تعلق نے مجھے ایک عجیب سا اعتماد بخشا تھا۔ جو پہلے ایک شرمیلا اور سست لڑکا تھا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں متحرک ہو گیا۔ ڈاکٹر عالیہ جنہوں نے میری شخصیت کو تراشا تھا وہ میری بہترین ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوست اور رازدار بن چکی تھی۔ ان لمحوں میں جو سکون اور سچائی ہمیں ملتی تھی وہ ہمیں کہیں اور میسر نہیں تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ دنیا جس مرضی نظر سے ہمیں دیکھتی ہے مجھے فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کتنی خوشی دے رہے ہیں۔ وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ تم نے میری ادھوری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ آج بھی وہ ہماری فیملی ڈاکٹر ہیں، لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور آج بھی جب ان کے شوہر شہر سے باہر جاتے ہیں تو میرا فون ایک مخصوص ٹون کے ساتھ بجتا ہے جس سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کو آج پھر میری ضرورت ہے۔
آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ میرے سبسکرائبر پورے کرنے میں میری مدد کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔